اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1536۔ اگر کپڑوں پر خلوق ایک قسم کی خوشبو لگی ہو تو ان کو 3 بار دھونا۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نبیل نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلا نے کہا کہ ان کے باپ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا ہے کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکورہ حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے۔ عمرے میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 1537۔ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا اور احرام کے ارادے کے وقت کیا پہننا چاہیے اور کنگھا کرے اور تیل لگائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے، اسی طرح آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور ان چیزوں کو جو کھائی جاتی ہے بطور دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا زیتون کا تیل اور گھی وغیرہ۔ اور عطا نے فرمایا کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور ہمیانی باندھ سکتا ہے۔ ابن عمر نے طواف کیا، اس وقت آپ محرم تھے لیکن پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جانگھیے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد اس حکم سے ان لوگوں کے لیے تھی جو ان کے ہودج کے اونٹ پر کسا کرتے تھے۔ ہم سے محمد بن یوسف فریانی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سادہ تیل استعمال کرتے تھے۔ احرام کے باوجود میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہو۔ حدیث نمبر 1538۔ اردو ترجمہ۔ مجھ سے تو اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حدیث نمبر 1539۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کے احرام کے لیے اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 1540۔ بالوں کو جما کر احرام باندھنا۔ ہم سے اسبغ بن فرج نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے،
انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ کی حالت میں لبیک کہتے سنا۔ حدیث نمبر 1541، ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس احرام باندھنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ حدیث نمبر 1542، محرم کو کون سے کپڑے پہننا درست نہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ آنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اور جوں سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1543 اور 544، حج کے لیے سوار ہونا یا سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنا درست۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا اور ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے یونس بن زید نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پھر مزدلفہ سے مینا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ حدیث نمبر 1545، اردو ترجمہ۔ محرم چادریں اور تہبند کو کون کون سے کپڑے پہنے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محرم تھیں لیکن قسم کیسو کے پھول میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے ہونٹ نہ چھپائیں، نہ منہ پر نقاب ڈالیں اور نہ ورس یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قسم کو خوشبو نہیں سمجھتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے لیے زیور، سیاہ گلابی کپڑے اور موزوں کے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ عورتوں کو احرام کی حالت میں کپڑے بدل لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے قریب نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور ردا پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر و تہمت پہننے سے منعاف نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری، پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنا دا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے، پھر آپ جب مکے پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔
آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی صحیح کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکے کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کی حدیث نمبر 1536 سے 1545 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔